کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کو اس دنیا میں کوئی فورم ایسا ملے گا ہی نہیں جس میں انڈیا نہیں ہوگا. کوئی 20 کنٹریز ایسی ہیں کہ جو اس کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں، اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی اس لسٹ میں پاکستان کا نام نہیں ہے. یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم جنگ دشمن کے گھر لے کے جا سکتے. آپ کو پتہ ہے آپ کا دل کہتا ہے یہ جھوٹ ہے. For God's sake, try and understand. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف بلاول بھارت جا رہے ہیں اور ایک طرف اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں. باجوہ صاحب کہتے تھے کہ ہمارے جو ٹینکوں کو زنگ لگ گیا ہے، یہ رسٹڈ ٹینکس ہیں، آپ انڈیا سے لڑ بھی نہیں سکتے. سو یہ جو سینیریو ہے کہ ایک طرف انڈیا سے لڑ نہیں سکتے، دوسری طرف جنگ انڈیا کے گھر میں لے جائیں گے. میرے خیال میں جو جتنی سٹیٹمنٹیں یہ دے رہے ہیں اس دورے کی وجہ سے اب ان کو جانے نہیں چاہیے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ کہ ہمیں قوم کا پیٹرول ضائع کریں گے، قوم کے پیسے ضائع کریں گے. میں نے بتایا جب ریس شروع ہونے سے پہلے ہتھیار پھینک دیے جائیں کہ نہیں جی ہم نے تو ریس لگانی ہی نہیں، تو کیا فائدہ ہے؟ اب صرف وہاں پہ انہوں نے کھابے کھانے جانا ہے تو وہ ادھر ہی کھا لیں کہیں بیٹھ کے کھانا شانا کھانا ہے. جانے سے پہلے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بائی لیٹرل ڈائلاگ کے لیے نہیں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو پھر وہاں جا کہہ رہے ہیں آپ آفر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لے دے کہہ سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرضہ لینے جا رہے ہو، ایسی ہو والے وہ پیسے دیں گے، چندہ مانگنے جا رہے ہو، وہاں پہ کرنے کیا جا رہے ہو؟ جب جانے سے پہلے ہی کہہ رہے ہو کہ بائی لیٹرل، اور جانے سے پہلے ہی آپ کا اسٹیٹ پوری گورنمنٹ اگر یہ کہہ رہی ہو کہ ہم جنگ ان کے گھر لے جائیں گے. یار خدا کا نام لو، 21 سینچری میں اب جنگوں کا دور ہے. پہلے بھی آپ کی 4 جنگیں چند گھنٹے ہوتی رہی ہیں. ہسٹری بتائیں لوگوں کو، 4 جنگیں، وہ تو کہتے ہیں اب 4 جنگیں آ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، لیکن وہ 4 جنگیں کچھ گھنٹوں میں تھیں. اسلام مجاہدہ سے باج اور کئی چیزیں ہو جاتی تھی. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اب یہ دور رہ چکا ہے جنگوں کا کہ ہم ان کے گھر جنگ لے جائیں گے. جنگوں سے حاصل کیا ہوا ہے آج تک؟ ملک کے 2 ٹکڑے کرا لیے ہیں. دیکھیں، سوچیں ذرا، کارگل کی حالت دیکھ لیں. میں نہیں یہ کہہ رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے لاشیں نہیں اٹھائیں آپ نے اپنے فوجیوں کی. میں نہیں کہتا یہ، اگر اس جنگ کے حالات یہ ہیں اور ادھر سے بھارت والے آپ کی لاشیں آپ کو بھیجتے رہے ہیں وہاں سے بعد میں جو لاشیں چھوڑ دی گئی تھی وہاں. اگر اس طرح کی جنگ کرنی ہے وہاں ان کے لے کے جانے کی، کیا جنگ ہے یار؟ اور یہ فیوچر ہے پاکستان کا اس میں کچھ. برکس بھی ایک فورم ہے جیسا کہ لوگ جانتے ہیں، جس میں برازیل، رشیا، چائنا یہ ملا کے تو ایک بہت بڑا فورم بنتا ہے. اب ساؤتھ افریقہ بھی اس میں ہے، اور یہ ایک انتہائی پاورفل قسم کا فورم اس لیے ہے کہ یہ جو پہلی جو موسٹ ڈیولپ دنیا ہے، اس کے بعد 2nd نمبر پہ جو بہت زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز رکھنے والے جو ملک ہیں اور فیوچر کی جو پولیٹیکل اور اکنامک لینڈسکیپ چینج کرنے والے جو ملک ہیں وہ اس میں شامل ہیں. وہ اپنی آبادی، اپنی پروڈکشن، اپنا انڈسٹریل ڈیولپمنٹ، ان چیزوں کے حوالے سے کنسیڈر ہوتے ہیں. اب اس پہ جو ہے ایک تو اس کا جواز سیدھا ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کی اکانومی جس طرح کی جو ہے انسپیکیبل قسم کی سچویشن کا شکار ہے، اور جو ملک جو ہے وہ بینکرپسی اور ڈیفالٹ کے درمیان گھوم رہا ہے، اور جو محض اپنے ڈیٹس پہ جو ہے وہ انٹرسٹ پے کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے ڈے بائی ڈے، ظاہر ہے وہ اس طرح کے کسی فورم سے کلیم بھی نہیں کر سکتا کہ جی آپ ہمیں اس کا حصہ بنائیں، چونکہ اس کے لیے میرٹس ہوتے ہیں. اکنامک ڈیولپمنٹ کیا ہے، آپ کے انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، آئندہ 5 سال میں آپ کی جو ہے وہ کیا پریڈکشنز ہیں کہ آپ کی اکانومی کا سائز، آپ کیا چیزیں پیدا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو ان سب معاملوں میں پہلی بات یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کوالیفائی نہیں کرتا. جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں اس وقت میرے پاس ایکسپریس ٹریبیون سامنے کھلا ہوا ہے، جس میں جو چائنا اور انڈیا کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انڈیا ٹیلز چائنا پیس نیڈیڈ آن بارڈر فار بیٹر ٹائز. ٹھیک ہے، اب آپ یہ بھی فرمائیے گا کہ انڈیا اور جو چائنا اس کے بیچ یہ کس حد تک جو ہے وہ اہمیت ہے، اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی یہی بات ہے، یہی بات ہوگی. دیکھیں، یہ اہمیت صرف انڈو چائنا یا پاکستان انڈیا کے درمیان نہیں ہے جی. دنیا کے کسی ملک میں جہاں آپ نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ بزنس کرنا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا ایون جسٹ نارمل ریلیشن شپ رکھنی ہے بغیر کسی انویسٹمنٹ یا بزنس کے بھی، وہاں پہ ظاہر ہے کہ سرحدوں پہ لڑائی آپ افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ کی فوجیں جو ہے وہ لڑ رہی ہوں اور آپ اوپر سے تعلقات کی پینگیں بڑھا رہے ہوں. تو اس کے خلاف جو ہے ایک رد عمل ہوتا ہے عوام کی طرف سے جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ ریکنسائل کرنا پڑتا ہے. جو تضاد ہے یہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا اور پاکستان انڈیا کے درمیان اب بھی ہو رہا ہے کہ سرحدوں پہ فوجیں لڑ رہی ہیں اور اوپر سے وہ جو مرضی کر رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں ابھی
جو ISPR نے ایک بات کہی ہے وہ بہت بڑی کان جو ہے وہ کھول دینے والی بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ انہوں نے سٹیٹس دیے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کتنی جو ہے وہ سرحدی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں LOC پہ۔ اب ہمیں تو یہ بتایا جاتا رہا ریپیٹڈلی کہ جی سرحد پہ مکمل خاموشی ہے، امن قائم ہو گیا ہے، توپیں خاموش ہیں، فوجیں جو ہے وہ سفید جھنڈے لے کے گھوم رہی ہیں، اور جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے بر صغیر میں امن کی جو ہے وہ ایک انیشیٹو کر دیا ہے۔ تو ابھی ان کو گئے 2 مہینے نہیں ہوئے کہ جو اب اصل سپوک پرسن ہیں ان سب چیزوں کے، انہوں نے تو بالکل اس کے کانٹرری ایک تصویر پیش کر دی، جو وہی پالیسی ریفلیکٹ کرتی ہے جو گزشتہ 70 سال سے چل رہی ہے۔ اس پالیسی میں کہیں دور دور تک امن کا کوئی شائبہ تک نہیں ہے، چونکہ اس میں جو شرائط ہیں، ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، وہی ریٹرک ہے جو آپ گزشتہ نصف صدی سے سن رہے ہیں، انہی الفاظ میں کہ جی کشمیر انڈیا کا ٹوٹ انگ نہیں ہے، وہ ان کو جناب واپس کرنا پڑے گا ورنہ امن قائم نہیں ہو سکتا، سرحدوں پہ جو ہے وہ گولہ باری جاری ہے، اور یہ جھوٹ ہے کہ وہاں پہ کوئی امن قائم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ گزشتہ 3-4 سالوں سے پاکستان کے عوام کو جو بتا رہے ہیں اور اس تسلسل کنٹینیوٹی کے ساتھ آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی ہمارا انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ امن قائم ہو گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں تو کہیں بھی تجارت کو آپ چھوڑیں یا جو انویسٹمنٹ ہے اس کو چھوڑیں، آپ نے اگر ایک نیبرلی جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، گڈ ریلیشن شپ جب اس کو آپ کہتے ہیں، تو اس صورت میں تو نہیں چل سکتی، چونکہ اگر آپ کے فوجی مر رہے ہیں یا زخمی ہو رہے ہیں یا ایون گولہ باری ہو رہی ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ امن قائم کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک کمپلیکس ایشو بن گیا ہے پاکستان انڈیا کے درمیان جو پیس پروسیس ہے۔ جی ایک جنرل نے 3 مہینے پہلے کیا کہا تھا، اس نے اپنی وہ جو سیکیورٹی کانفرنسز ہیں اس میں کیا کہا تھا، اسی بات کو آپ انٹرنل پالیٹکس میں بھی لا سکتے ہیں کہ جب وہ